فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرما۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کراچی میں، تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہے ہیں ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر
التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے اس بارے میں. صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہے سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پریشان رہیں یا خوش رہیں، بولو ایسے جو اللہ نے روایات کہا کا کہ اگر ہم ہم آزمائشوں میں انتظام ڈالیں گے، کریں لیکن جو لوگ کبھی صبر کریں گے اور کہیں گے اللہ کے غلام ہیں، صحیح حدیث میں تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، ہم غمگین نہ ہو، کیونکہ غم تو آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں، فلاں صورت کی فضیلت فلاں یہ ہر صورت شخص کو عام طور پر قاعدہ آپ کلیہ سمجھتے ہو نہیں ہے. بڑے بعض لوگوں کو نہیں صورتوں کی آتی، بڑے فضیلت لوگوں پر کی جیسے سورہ پریشانیاں اخلاص کے بڑے بارے میں لیول کی آتا ہے، ہوتی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک تہائی قرآن پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی، برابر ہے. اللہ تو چاہتے صحیح ہیں کہ حدیث سے برداشت ثابت کی عادت ہو جائے، لیکن خوش عام رہنا طور پر سیکھے. جو صورتوں تو کی اسی الگ وجہ الگ سے فضیلت کے فلاں ٹائم پہ دنیا پڑھنے میں میں یہ فلاں سب سے ٹائم پہ بڑا پڑھنے میں، انعام کیا عموماً ہے؟ اس بارے میں خوشی ہے یا روایات نہیں اکثر ہے؟ ضعیف پیسہ ہوتی ہیں. انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے، حدثنا صحت کیوں احمد چاہتا بن ہے؟ مشکاب خوش قال رہنے کے حدثنا لیے. محمد تو بن اللہ فضيل نے عن قرآن عمارة میں بن فرمایا عن ابي کہ زرعة الا عن ابي بذکر هريرة رضي اللہ الله عنه تطمئن قال قال النبي القلوب. صلى الله اللہ عليه کے ذکر وسلم سے دلوں کو سکون كلمتان ملتا ہے. حبيبتان الى اب پتہ ہے لوگ الرحمن وظیفے پڑھتے ہیں خفيفتان پیسہ على حاصل کرنے کے اللسان لیے، وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں وظیفوں سے پیسہ نہیں، وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوگا. یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے یا نہیں؟ پڑھنے میں بہت بھائی مزہ صبح آتا ہے. شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بل اتنا آ گیا، دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. دو کلمات تو ایسے آپ کوئی ہیں وظیفہ بتائیں، تنخواہ بڑھ جائے ہماری، پیسے بڑھ جائیں، تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رضا پڑھ لینے چاہیے. آپ کو پتہ ہے لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب ہے؟ غربت میں سکون مل جائے گا. اللہ کو بہت پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے، اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے، کس کو کر رہے ہیں؟ فوکس سکون کو فوکس کر رہے ہیں. میں نے ایسا غریب دیکھے ہیں، ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے. بستیوں میں اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے، کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو اللہ کی مغفرت فرمائے، انہوں نے تو فرش بنوانا موٹیویشن کے تھا. لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں صبح سے لگے ہوتے تھے، گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں. کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل، تو میں تھا، میری عمر ہوگی 20-22 سال، میں نے کہا یار اس فرش میں نا کوئی چاہے مشکل عمل ہی فرش بنا رہے ہو، یہ تھوڑا سا لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے، یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب ایسا بنانا ہو جائے گا. تو کہنے لگے بڑا حوصلہ ملتا ہے. شاید لاہور کے ہوں گے، کام محبوب ہو، اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا، مجھ سے انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے. بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. بھائی یہ تمہارے کو اس سے محبت تو نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے
पैदा हो से जाए तुम्हें फायदे कह रहे बहुत नहीं हासिल इसमें होंगे। नारियल का तेल डलेगा। आप कोई काम मैं जा करते रहा हूँ हैं लेने के जिस पे लिए, आपको तो शुक्र है पैसे मुझे बहुत किसी मिल ने रहे रोक दिया, होंगे। क्या कर रहा है भाई, तो वो बड़ी खेल मुश्किल रहे थे। जॉब्स शाम आती का हैं, वक्त था, लेकिन लोग फिर इसलिए दोबारा कर इसी लेते तरह हैं का कि कोई मजाक, उसमें तो मुझे तनख्वाह बहुत ज्यादा है। मैं कहा यार तुम लोग पैसे बड़े बहुत मस्ती में ज्यादा हो, कहते हैं मिलेंगे, यार ये मुश्किल हमारा जॉब्स भी कर मस्ती लेते का हैं। टाइम होता है, इससे भी वजह इंसान को उसकी है, मोटिवेशन मिलती उनके है। अल्फाज देखो, और कह रहे हैं रुकावट क्या सुबह से चीज होती थके है हुए, कि वो अमल मगरिब की मुश्किल अज़ान बहुत होने है। वाली है, तो ये फ्रेश रुकावट कंप्लीट भी अगर करेंगे, दूर कर दी घर जाए जाएंगे थके हुए हैं ना, तो फिर ठीक उस ठाक, अमल से दिहाड़ी कोई चीज मिलेगी, रुकावट बनती घर है, जाएंगे, यकीनन नहीं नहाएंगे, बनती। धोएंगे, तो नबी मंजी पे सल्लल्लाहु अलैहि बैठेंगे, वसल्लम बीवी ने बच्चे हमारे फरमाया, इंतजार कर रहे हैं, सुब्हान शदीद अल्लाहि धूप में व खाएंगे बिहम्दिही, खाना, सुब्हान उसके अल्लाहिल बाद अज़ीम। लंबे होके ये दो अमल ऐसे हैं कल का नहीं कि है, हमारा दिहाड़ी महबूब आज की है, अल्लाह कल की नहीं है। तो ये दो उनको सिर्फ कलिमात खुशी है, काम अल्लाह मिला को हुआ है यार, बहुत काम मिला महबूब हुआ है, है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मुसलमान के उनको खुशी इस लिए बात की इस है कि हमें क्या कलिमे मिला को हुआ है, ज़बान से एक बार काम मिला बार हुआ है, दोहराने मजदूरी मिल के गई, ये लिए बहुत बड़ी खुशी है इतनी उनके लिए। तरगीब और काफी उन्हीं दिनों में मैं कि करोड़ों हमारे लोगों को महबूब डिप्रेशन में अल्लाह देख है, रहा था। उस तो अल्लाह को ये खुशी का कलिमात बहुत ज्यादा ताल्लुक हकीम अख्तर महबूब साहब है। रहमहुल्लाह ये काफी ताला है। एक जुमला बड़ा अच्छा फरमाया करते बहुत थे से कि उलमा बादशाह अकाबिर ऐसे अटैक गुजरे हमेशा हैं बादशाह जिन्होंने पे किसी अमल करता को है, सिर्फ इसलिए किया कि बादशाह नबी कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भंगियों पसंद था, को और हालांकि नीचे उसमें कोई तबके अलग को से अपना सवाब हदफ नहीं था। नहीं बना। हजरत कभी अनस आपने इब्न किसी मुल्क के मालिक बादशाह का खिलाफ रज़ियल्लाहु किसी ताला अन्हु बादशाह का सही बयान किसी हदीस जमादार के खिलाफ नहीं कद्दू सुना बना हुआ था, तो ये कद्दू का सऊदी अरब का सालन। बादशाह अनस इब्न कहे मालिक पाकिस्तान बर्तन बार में बार वो घुमा जो घुमा के ना जगह उसमें जो कद्दू चपरासी तलाश है, कर रहे थे बिल्कुल सालन पसंद नहीं है में। वो। कभी सुना ऐसा आपने? होता है ना, बादशाहों का हदफ आजकल क्या होता है? सालन में जैसे वो सऊदी बोटियां अमेरिका तलाश के की सदर के जाती खिलाफ हैं, बयान तो हजरत देते हैं। अनस इब्न वो मालिक बड़े क्या तलाश किसी कर और रहे के थे? खिलाफ बयान देते कद्दू। हैं, अटैक भी करेंगे। फिर फरमाया कि अब कभी नहीं मुझे आपने इससे सुना होगा इसलिए बादशाह ने मोहब्बत है बेचारे किसी कि रक्षा चलाने वाले को बम से उड़वा सल्लल्लाहु अलैहि दिया। वसल्लम को कद्दू से इल्ला ये कि वो लौकी से एजेंट हो किसी का, मोहब्बत थी। फिर वो रक्षे तो वाला है नहीं, वो लौकी है तलाश कोई कर रहे हैं और सालन बड़ी में फिर कि मेरे चीज है। नबी को, मेरे वो महबूब को इससे रूप धारा में मोहब्बत। उसका, वरना तो ओरिजिनल इंसान को कोई जिससे टमाटर वाला मोहब्बत हो होती है, तो कभी आपने देखा आमतौर पर कि उसकी किसी महबूब मुल्क की चीजों फौज से उस भी टमाटर वाले पे हो जाती अटैक कर रही है, तो ऐसा इमाम नहीं होता। बुखारी रहमहुल्लाह हकीम अख्तर ताला साहब ये कलिमा लेकर आए, फरमाया करते थे कि हबीबतानी बादशाह इलर्रहमान, हमेशा भाई ये कब्जा किस पे करते हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, बादशाहों दो पे। कलिमात ऐसे फरमाया कि हैं दिल जो जो है अल्लाह ये को बहुत पूरे ज्यादा जिस्म का बादशाह महबूब है। हैं। दिल तो क्या बस है? इतना ही अल्लाह को काफी जब है कोई नाराज मुसलमान करता के लिए है, कि इन अल्लाह का जब कलिमात कोई का जिक्र नहीं कसरत से करता, अपनी तो जबान से अल्लाह ताला विर्द किया उससे करे।